کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری خوشیوں کو ہمارے اپنوں کی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ آج میں سوچتی ہوں کہ کاش مجھے یہ باتیں کوئی پہلے بتا دیتا تو یہ غلطیاں میں کبھی بھی نہ کرتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر آفس ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میرے دل کے بہت ہی قریب ہے کیونکہ یہ تجربہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھونے کے بعد حاصل کیا ہے۔ تو آج میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ باتیں مجھے اگر کوئی پہلے بتا دیتا تو میں اس میں لازمی احتیاط کرتی، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کے سر پر جب تک وہ آفت خود نہیں آتی وہ سیکھتا نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ کو کوئی اپنی زندگی کا تجربہ بتا رہا ہو، جب آپ کو بتا رہا ہو کوئی کہ یہ میں نے غلطی کی ہے تم کبھی مت کرنا، تو وہ سیکھ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس ایک بات کی وجہ سے آپ بہت بڑے نقصان سے بچ جاؤ۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، پچھلے سال کی بات ہے کہ میری زندگی بہت بہترین چل رہی تھی، بلیسڈ چل رہی تھی، الحمدللہ ابھی بھی بلیسڈ ہے، لیکن جسے میں کہہ لوں نا کہ کوئی غم نہیں تھا، کوئی ایک سنگل پریشانی نہیں تھی، اور میں ڈرتی تھی کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ کوئی غم نہ جڑا ہو۔ یقین کرو کہ کوئی بھی پریشانی، کوئی ایسی ٹینشن نہیں تھی مجھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوشیاں عطا کی تھی، اندر ہی اندر مجھے یہ ڈر تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کچھ مس ہیپ نہ ہو جائے میرے ساتھ، میری خوشیوں کو نظر نہ لگ جائے، اور یہ جو میرا ڈر تھا یقین کرو کہ یہ میرے سامنے آ گیا، اور مجھے اس طرح سے نظر لگی، اس طرح سے حسد نے میری خوشیوں کو کھا لیا کہ I became zero. I lost everything. لیکن پھر بھی میں اتنی پاگل تھی، مجھے یہ چیزیں سمجھ نہیں آئی، اور پھر بھی میں اپنے پلانز ہوتے تھے، اپنے کام ہوتے تھے، وہ میں شیئر کر رہی تھی دوسروں سے، میں اپنی دوستوں سے شیئر کر رہی تھی، اپنے رشتہ داروں سے، میں ان کا نام مینشن نہیں کر سکتی ہوں اس ویڈیو میں، لیکن بہت ہی کلوز ونس تھے جو میرے آس پاس رہتے ہیں، سے شیئر کر رہی تھی۔ اور یقین کرو مطلب فار انسٹنس کہ مطلب مجھے کہیں جانا تھا، مجھے کچھ خریدنا تھا، مجھے اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا تھا، یقین کرو کہ وہ کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا جو میں ان سے شیئر کرتی تھی۔ ایک اسپیسیفک چیز تھی جو کہ میں نے سوچا تھا کہ میں وہ بائی کروں گی، اور وہ میں بائی نہیں کر سکی کسی وجہ سے، لیکن جن کو میں نے بتایا شی پرچیز دیٹ تھنگ، اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے، میں نہیں کروا سکی۔ شی ایڈمیٹڈ ہر ڈاٹر ان دیٹ اسکول، جو اسپیسیفک میں نے بتایا ان کو۔ یقین کریں کہ اس ٹائم سے مجھے نا لگنا شروع ہو گیا کہ یس دیر از سم تھنگ، دیر از اے مسٹیک دیٹ آئی ایم ڈوئنگ کنٹینیوسلی۔ یہ نظر جو ہوتی ہے نا اور حسد، سب سے پہلے آپ کو اپنوں کا ہی لگتا ہے، کسی تھرڈ بندے کو آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھا پی رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کتنا خرچ کر رہے ہو مہینے کا، کیا کیا آپ کے پاس چیزیں ہیں، یہ سب اور سب چیزیں آپ کے اپنوں کو پنچ کرتی ہیں سب سے پہلے، اور انہی کی جب نظروں میں آپ آ جاتے ہو تو آپ کو نظر حسد کھا جاتا ہے۔ یقین کرو کہ میں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ اپنوں کو ہی آہ برتے دیکھا ہے اپنے لیے، میں ان کو اپنے خوشی سے کوئی چیز دکھا رہی ہوں کہ I bought this and this، اور ماشاءاللہ کہنے کی بجائے میرے سامنے اس چیز کو دیکھ کر اس طرح سے آہیں بھری گئی، اور میں اتنی پاگل تھی کہ میں وہ چیزیں سمجھ نہیں پائی، اور میں اگین اینڈ اگین یہ غلطیاں کرتی گئی، یہاں تک کہ سب ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کی سچویشن میں ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اللہ نے آپ کو سب خوشیاں عطا کی ہیں، اپنوں کو کچھ مت بتاؤ، آپ کے اپنے رشتہ دار زیادہ دور مت جاؤ، آپ کے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ کے شوہر کے بہن بھائی، آپ کے فادر کی سائڈ سے جو رشتہ دار ہے، آپ کی مدر کی سائڈ سے جو رشتہ دار ہیں، جو کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان کی نظروں سے بچنا بہت بھی مشکل ہوتا ہے اور بہت ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ان سے قطع تعلقی کر دو، ان سے بالکل ہی رشتہ ختم کر دیں۔ یہ اس کی بھی اسلام میں بہت زیادہ سختی ہے کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو بولوں گی کہ آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو، آپ کو زندگی کی کوئی بھی خوشی ملی ہے، آپ کے بچوں کی کوئی خوشی ہے، آپ کی اپنی کوئی کامیابی ہے، اسے اپنے رشتہ داروں پہ کبھی ریویل مت کرو، اپنی خوشیوں کو سٹیٹسز پہ مت لگاؤ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو کہ میں نے کی ہے، اور میں نے سب کچھ کھو دینے کے بعد سیکھا ہے کہ کبھی مت اپنی خوشیوں کو، اپنی سیلیبریشنز کو دوسروں تک ایکسپینڈ کرو، اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود رکھو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی خوشیاں لانگ لاسٹنگ رہے، سسٹینڈ رہے، اور اسی طرح آپ کو اللہ بلیس کرتے رہے، تو کبھی مت لوگوں کو شیئر کرو کہ آپ کتنا کما رہے ہو، کیا کھا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کیا آپ کے پاس ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کا سیکرٹ ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے حسد کا باعث بن جاتی ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ وہ زہر ہے جو انسان کی خوشیوں، محبتوں، رزق، سکون کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے، اور سب سے اس کی خطرناک بات یہ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتے، آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، بہت میٹھے ہوتے ہیں، خوش آمدید ہوتے ہیں، منہ پہ آپ کے صدقے واری جاتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر آپ سے جل کٹ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ اور اللہ نے سورہ فلق میں ہمیں یہ ریکمینڈ کیا ہے نا، حسد اور جلن کرنے والے لوگوں کے شر سے پناہ مانگے
اللہ کی. تو یہ کوئی وہم نہیں ہے, کوئی قصہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کا فرمان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بد نظر برحق ہے, یعنی نظر کا لگنا حقیقت ہے, جھوٹ نہیں ہے. یہ وہم نہیں ہے کہ آپ کا وہم ہے کہ نظر لگ گئی ہے. جب یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو نظر لگتی ہے. اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی, نظر ایک اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اتنی بری چیز ہے یہ نظر. ٹھیک ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے, لیکن یاد رکھیے کہ نظر صرف حسد سے نہیں لگتی بلکہ تعجب سے بھی لگ جاتی ہے, کہ وہ حیرت میں مبتلا کر دے اگر کسی کو کہ اس کے پاس یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی, یہ اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا, اس کے پاس اتنی نعمتیں کیسے آ گئی. تو اس چیز سے نظر لگ جاتی ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی سمٹمز میں نے اپنی زندگی میں فیل کی تھی, ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمیں نظر لگی ہے یا نہیں لگی. تو اس کی جو سب سے بڑی سمٹم میں نے اپنی زندگی میں فیل کی, اچانک سے آپ بیمار ہو جاتے ہو جس کی کوئی ظاہری وجہ نہیں ہوتی, کوئی ریزن نہیں تھا, اچھے بھلے تھے آپ, لیکن ابھی اچانک سے آپ مسلسل تھکن فیل کرتے ہو اور نیند نہیں آتی آپ کو, اور ایک بے دلی سی رہتی ہے آپ میں نا, بے سکونی سی رہتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو نظر لگ چکی ہے, آپ سے کوئی بہت زیادہ حسد کرتا ہے, آپ کا کاروبار اچانک سے چلتا چلتا کاروبار بند ہو گیا ہے, رشتے اچانک سے خراب ہونے شروع ہو گئے, میاں بیوی کے رشتے ہو گئے, ساس اچھی بلی تھی لیکن اب وہ جو ہے وہ روڈ ہو گئی ہے, سسرال میں ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, پہلے اچھے خاصے رشتے چل رہے تھے لیکن ایک دم سے جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ بدل گئے ہیں, آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں, دلوں میں نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے ایک دوسرے کے لیے, آپ کا دل عبادت میں نہیں لگتا. بہت بڑی وجہ ہے یہ. آپ اچھے بلی عبادت کر رہے تھے, آپ کی ایک روٹین بنی ہوئی تھی, آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے, سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے, ذکر اذکار کر رہے تھے, لیکن اب اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوا, اس طرح ہوا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہونے کے باوجود جو ہے وہ آپ عبادت نہیں کر پاتے, آپ نماز نہیں پڑھ پاتے, فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو نظر لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کسی سے ہو سکتا ہے ذکر کیا ہو کہ میں تو یہ پڑھتی ہوں, اور پھر اس کے بعد آپ نوٹس کرو گے کہ آپ جو آپ جتنا پہلے پڑھ رہے تھے اس قدر عبادت نہیں کر پاتے ہو. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی روٹین, اپنی خوشیاں, اپنی بلیسنگز, اپنے بچوں کی کیپیبلٹی بھی اگر لوگوں سے شیئر کر دیتے ہیں کہ میرا بچہ بہت پڑھائی میں تیز ہے, میرا بچہ تنگ نہیں کرتا یہ سر سے, تو اتنی بری نظر لگتی ہے نا. یقین کرو کہ میں نے بہت زیادہ سفر کیا اس وجہ سے کہ آپ کا بچہ ایک دم سے نیچے آتا ہے, آپ کی ایفیشنسی پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ آپ جو گھر کا کام اتنے ایفیشنٹ طریقے سے کر رہے تھے, عبادات کر رہے تھے, ساتھ سب کام کر رہے تھے, لیکن ایک دم سے آپ کی سب جو ایفیشنسی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب آپ نے خود چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اپنی احتیاط کرنی ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہو, جو آپ کا کام ہو گیا ہے, وہ آپ نے کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا. ایک بہت ہی مشہور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضرت سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. دونوں صحابی تھے. تو حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت سہل نے تعجب سے کہا کہ اللہ اکبر, کیا خوبصورت جسم ہے. تو بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت سہل گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی جب کسی چیز کو دیکھے جو اسے پسند آئے تو بسم اللہ کہے تاکہ نظر نہ لگے, اور جو آپ سے حسد کرتا ہوگا وہ کیوں کر آپ کی خوبصورت چیز کو دیکھ کر بسم اللہ کہے گا, وہ تو کہے گا کہ یہ چیز اس سے چھن جائے, اس کی جو یہ خوشیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. تو آپ نے خود اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنا حصار باندھنا ہے. تو اس کا بہترین جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام 3 بار پڑھ کر پھونکنی ہے, اپنے اوپر دم کرنا ہے, اپنے گھر پر دم کرنا ہے اور اپنے بچوں پر دم کرنا ہے. آیت الکرسی آپ نے روزانہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ لازمی پڑھیں اپنے گھر میں. اگر آپ واقعی میں فیل کر رہے ہو کہ آج کل آپ کو بہت زیادہ نظر لگ گئی ہے, آپ کی خوشیاں آپ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں, سورہ بقرہ کو شروع کر دو. یقین کرو کہ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی واپس سے روٹین میں آ گئی ہے. چاہے آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے, کوئی بات نہیں, آپ اس کو 2 دن میں کمپلیٹ کر لو, آپ اس کو 3 دن میں کمپلیٹ کر لو, لیکن اس کو لازمی پڑھو. یہ آپ کو پروٹیکشن میں رکھتی ہے. آپ کے گھر سے جتنے بھی جناتی اثرات ہوتے ہیں, شیاطین ہوتے ہیں, برے اثرات ہوتے ہیں, جادوئی, حسد کے, نظر کے, بندش ہے, وہ سب دور ہو جاتے ہیں ان سے. تو آپ سب میرے سسٹرز لازمی سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی اور سورہ بقرہ, یہ چیزیں اپنی پروٹیکشن کے لیے صبح و شام لازمی پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو فیل ہوا ہے کہ کسی کی نظر آپ کو لگتی ہے, جب وہ کہتا ہے تو تب میں یہ خوشیاں جو ہے وہ غموں میں تبدیل ہو جاتی ہیں, تو آپ اس سے نفرت کرنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, بلکہ آپ کو جو حل بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی پروٹیکشن رکھو, آپ کو اللہ کے حصار میں دو اور اپنا بیسٹ کرو. ان کو کبھی بھی ریئلائز نہیں ہونے دینا آپ نے کہ آپ الرٹ ہو چکے ہو. اللہ پاک آپ سب کی مرادیں پوری کرے, آپ سب کے غموں
तकलीफों को, परेशानियों को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। So let's get started with today's dua series. Allah Pak Arsalan Ahmad Mughal father Parveen Maruf Farid Muzalfa Sarfraz and mother Ahmedullah Rahim Dua Imran Parveen Aisha Fawzia Mustafa Zainab bin Azlan Sabiha Fatma Rabia Basri Fakhrun Nisa Amd Rafiq Muniba Israr Javeria Aisha Anaman Kamil Shaista father Nazia Usman Hassan Mughal Khatun Wahida Umama Rabia Tasin Sumaira Mozaman Rahila Komal Adnan Islamic Girl Ruxana Mazhar Maila Ali Shahida Nawaz Nisha Aman Hussain Rajput Momi Manisha Aisha Rizwan Khan Umar Sajjad Sumar Aman Nimra Shahana Hassan Hussain شزیلا یاسمین۔ اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نواز۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجئے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجئے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجئے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجئے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجئے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجئے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجئے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔